what are the possibilities of sitting across the table? I'm talking about India and Pakistan. ذرا میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, there is a reason for it. ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ ایک ٹف تھی ہماری, وی ور لائک ایک تھوڑے سے ہماری ایک کلیش ہوا چھوٹا سا, اور اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں تو ایران کے ساتھ وی آر لائک گڈ ود ایران ناؤ. سو کیپنگ ان مائنڈ دیٹ سچویشن, میں اگر اس کو اپلائی کروں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر ہیونگ ایکسرسائز آن دا بارڈر, آن دا ساؤتھ بارڈر, ترشول کے نام سے یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں انڈینز وہاں پہ, لیکن in the times to come, what are the possibilities of we and India sitting across the table at the highest level جی؟ دیکھیں اس طرح کی پاسبلٹیز تو ہمیشہ رہتی ہیں, گو کہ پرائم منسٹر مودی کے انڈر بہت زیادہ ہارش لائن پاکستان کے اوپر لی گئی ہے گزشتہ 10-11 سال میں, اور انڈین گورنمنٹ نے, یہ پہلی انڈین گورنمنٹ تھی جس نے یہ پوزیشن اڈاپٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی, اور ابھی تک وہ اس پوزیشن پہ قائم بھی ہیں. اور یہ جو ریسنٹلی مئی کے اندر ایسکیلیشن ہوئی, اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا میچنگ رسپانس بھی ملا ان کو. لیکن جتنی ٹینشن اس ریجن میں ہو چکی ہے اور جتنی ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو چکی ہے, اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کی وجہ سے پاکستان افغانستان اور پاکستان افغانستان انڈیا کے بھی ایک ٹرائی لیٹرل بنتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی وقت بھی چیزیں ایک اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا سکتی ہیں اگر دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے. اور ایسا ہی جب 2001-2002 میں بہت زیادہ ٹینس سچویشن تھی فارمر پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں, تو بارڈر پہ دونوں فورسز تھیں, ایکسرسائزز ہو رہی تھیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی بہت شدید چل رہے تھے, لیکن پھر ایک ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک سمٹ ہوئی, سمٹ سے پھر ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس سے پھر 4 پوائنٹ فارمولا اور اس قسم کی جو ہے مفاہمت کی ڈائریکشن میں چیزیں بڑی آگے. تو عقل مندی تو دونوں سائڈ سے یہی ہوگی, پاکستان کی تو پوزیشن بھی یہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن جب تک انڈین سائڈ بھی اس پہ ایک رضامندی کا اظہار نہیں کرتی, گو کہ میرا خیال ہے کہ انڈیا میں دوسری پولیٹیکل وائسز جو ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے علاوہ, وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ٹاکس ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ایک فوکسڈ قسم کا دونوں ملکوں کے درمیان. اچھا, سو the possibilities are there. تو آپ نے ریفر کیا مشرف کے دور میں جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی, اور اس وقت بھی اس کے بعد بھی ایک ماحول بن گیا تھا, انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی تھی جس میں مذاکرات ہوئے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا, اس وقت جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بالکل جوائنٹ سٹیٹمنٹ جب آنی تھی تو اس وقت سم تھنگ وینٹ رانگ سم ویئر, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کوئی ٹائم بہت وہاں پہ ویسٹ ہو جائے گا, لیکن دین اگین وہ اس میں کوئی کنکلوڈ نہیں ہو سکی ساری چیزیں ایٹ دس ٹائم. اگر اب کسی وقت بھی, یا چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, مئی کے بعد, یعنی کہ یہ اگلا سال جو ہے اس میں مئی یا مئی کے بعد, یعنی کہ 2026 میں مئی یا مئی کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن یا انوائرمنٹ بن جاتی ہے جس میں وی سٹ اکراس دا ٹیبل, اور ہمارے جتنے کور ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دونوں ملک, تو پھر اس میں جب کنکلوڈ ہوں گی چیزیں تو وہ کنکلوژن کی طرف پہنچیں گی, کوئی اس کا آؤٹ کم نکل سکے گا. اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن وچ آئی ایم پوٹنگ ٹو یو, ٹاس کر رہا ہوں آپ کو, لیکن کچھ نکل سکے گا اس کا آؤٹ کم؟ جی اس وقت آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت میرا خیال آگرہ کا وہ موقع تھا جہاں پہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ جب سب کچھ تیار تھا, اسٹیٹمنٹ تیار تھی, لیکن وہ نہیں کنکلوڈ ہو سکی. بعد میں بھی کچھ موقع ایسے آئے جب ہم ٹریڈ کے اندر 2014 میں اس وقت انڈیا میں پوسٹڈ تھا, کچھ پروگرس کرنے لگے تھے, لیکن پھر بالکل آخری موقع پہ سب کچھ ہونے کے بعد پروگرس رہ گئی. لیکن اس کے بعد ٹینشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے 2014 سے لے کر 2025 تک.
اور اس میں انڈیا کی اس پوزیشن کو بہت دخل ہے، جس میں انہوں نے پاکستان سے ڈائیلاگ کو ٹوٹلی ختم کرنے کی کوشش کی، اور اب 10-11 سال بعد یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے اور بیک فائر کر گیا۔ انڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہے انٹرنیشنلی، ود ان انڈیا آلسو، کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور وہ ڈائیلاگ کنکلوسیو ٹائپ آف ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم اس یہ پرپیچول ہاسٹیلٹی میں نہیں رہ سکتے۔ چیزوں کو ڈیل کرنے کا پیسفل ڈائیلاگ کے ذریعے ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین لیڈرشپ بھی یہ دکھاتی ہے سمجھداری۔ انڈیا میں ایک ایشو ہے بہت سیریس، اور وہ یہ ہے کہ ان کے الیکشنز میں پاکستان ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ اب چونکہ نریندر مودی جو بی جے پی حکومت ہے اب پھر الیکشنز میں جا رہی ہے بہار کے، تو ایک دفعہ پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک ٹیمپریچر انکریز کیا ہوا ہے۔ اس سے میرا خیال اس الیکشن سائیکل سے ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو باہر آ کے اس سے ابو رائز کرنا ہوگا الیکٹورل پالیٹکس سے، تو پھر میرا خیال میں پاسبلٹیز ہیں۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ بڑی آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے، یہ آبسلیٹ سوچ ہے آئی وڈ سے، کہ انڈیا میں جب بھی الیکشنز ہوں، جیسے ابھی بہار کے الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر، تو وہاں پہ ایک بڑی پرانی آئی وڈ سے، معاف کیجیے گا میری فرینچ کو، کہ بڑی آبسلیٹ ایک تھکی ہوئی ایک اپروچ ہوتی ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشنز جو کوریڈورز آف پاور میں ہوتے ہیں، کہ جناب پاکستان بیشنگ شروع کر دو تو انہیں شاید ووٹ زیادہ ملے گا۔ آپ کے خیال میں یہ ایک تو یہ تھاٹ پروسیس پرانا نہیں ہو گیا اور ختم ہو جانا چاہیے؟ سیکنڈلی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یس وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز اینڈ وی وانٹ ٹو بی گڈ نیبرز، اینڈ اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں جناب بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کور ایشو ہے ہمارا کشمیر کا، اس پہ کوئی آؤٹ کم نکل سکے گا if the talks happen between India and Pakistan, say like next year in May or after May? یہ دیکھیے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ طریقہ کار آبسولیٹ ہو چکا ہے، یہ اپروچ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، اور اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو دوسری پاورز ہیں، چائنا ہے یا یورپ کے کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، یہ تمام تر پریشرز کے باوجود نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے ہیں، ٹریڈ بھی جاری ہے، پولیٹیکل ڈسپیوٹس بھی ہیں۔ چائنیز پریزیڈنٹ اور یو ایس پریزیڈنٹ کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک امید بڑھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹریڈ ایشوز کا بھی کچھ نہ کچھ سولوشن نکلے گا۔ انڈیا نے سم ہاؤ پاکستان کے ساتھ جو ایک بہت ہی ریجڈ اپروچ لے لی ہے، بہت ہی ہارش اپروچ لے لی ہے، اس سے انڈیا خود کارنر ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں انڈیا کے اوپر، انڈیا کے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز میں بھی تعطل ہے، اچھے ٹینشنز ہیں، اریٹیشنز ہیں۔ انڈیا کی چائنا کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں، انڈیا کی کچھ نہ کچھ رشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ریجنل ایشوز پہ ڈفرینسز ہیں۔ تو میرا خیال ہے انڈیا کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کی طرف جائے، اور اگر یہ ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈائیلاگ اصولوں پہ مبنی ہونا چاہیے۔ تمام ایشوز، کشمیر کا ایشو بھی، جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ بھی، اور دیگر ایشوز، ٹریڈ ہے، لوگوں کے درمیان آنا جانا ہے، ان معاملات کو بھی جو ہے وہ دونوں ممالک کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔